بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ بہت ہی دلخراش واقعہ ہے اور یہ سچا واقعہ ہے۔ میں ایسے واقعات صرف اس لیے ڈسکس کرتی ہوں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو درندے نما انسان بستے ہیں وہ آپ سب کے سامنے آئے اور ہم سب مل کر ان جیسے درندوں کو عبرتناک سزا دلوائیں۔ مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ایک سگا باپ اپنی سگی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور پھر اس کو حاملہ بھی کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ نارووال کا ہے۔ نارووال میں ایک مڈل کلاس بلکہ لوور مڈل کلاس فیملی رہتی ہے اور اس فیملی کے سربراہ نے ہی اپنی سگی بیٹی کی عزت لوٹ لی۔ وہ بچی کہتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے پچھلے 2-2.5 سال سے زنا کرتا رہا ہے اور میں نے یہ بات پہلے کسی کو نہیں بتائی کیونکہ میرا باپ مجھ سے کہتا تھا کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں تمہاری ماں کو بھی مار دوں گا اور تمہیں بھی مار دوں گا۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ میں اس ڈر سے خاموش رہی، میں نے کسی کو کوئی بات نہیں بتائی، لیکن ایک دن مجھے بہت زیادہ درد ہوا تو مجھے میری بہن ہاسپٹل لے کر گئی اور پھر ہاسپٹل سے میری بہن نے میرے والد کو کال کی کہ آپ ادھر آ جائیں، ہاسپٹل میں آ جائیں۔ تو والد کہتے ہیں کہ میں کام سے گیا ہوا ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ لیکن پھر میرے چھوٹے بھائی نے میری ماں کو کال کی اور میری ماں ہاسپٹل پہنچ گئی اور میری ماں نے پھر میرا چیک اپ وغیرہ کروایا تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ تو پھر یہ بات کھلی اور پھر میں نے سب کچھ بتایا تو پھر انہوں نے اسی ٹائم پولیس کو فون کر کے میرے باپ کو گرفتار کروا لیا۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ایک باپ اپنی ہی سگی بیٹی کو حفظ کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ بچی کی والدہ کیا کہتی ہے۔ بچی کی والدہ سے بات ہوئی ہے تو بچی کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2.5 سال سے میرا شوہر بدفعلی کرتا رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ ماں نے مزید یہ بھی کہا کہ میری 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے اور میرے شوہر کی مجھ سے دوسری شادی ہے اور مجھ سے پہلے بھی میرا شوہر شادی شدہ ہے اور میرے شوہر کی جو پہلی بیوی ہے اس پہلی بیوی سے بھی بیٹیاں ہیں میرے شوہر کی اور میرا شوہر ان بیٹیوں سے بھی بدفعلی کرتا رہا ہے۔ ماں نے مزید کہا کہ مجھے یہ سب شادی سے پہلے ہی پتہ تھا کہ میرا شوہر اپنی پہلی بیوی سے جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لیکن میں مجبور تھی کہ میں اس سے شادی کروں۔ میں نے مجبوری میں اس سے شادی کی ورنہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ جو میرا بڑا بھائی ہے وہ میری نند کو بھگا کر لے کر آ گیا تھا۔ پھر میرا شوہر میرے والد کو دھمکیاں دیتا تھا کہ میں اپنی بہن کو اور تمہارے بیٹے کو مار دوں گا، اگر تم مجھے اس کے بدلے میں میری بہن کے بدلے میں اپنی بیٹی دیتے ہو تو میں نہیں ماروں گا، ورنہ اگر اپنی بیٹی نہیں دیتے تو میں اپنی بہن اور تمہارے بیٹے کو مار دوں گا۔ تو کہتی ہے کہ پھر میرے والد نے مجھے واسطہ دیا اپنی پگڑی کا اور پھر میں نے اپنے والد کی لاج رکھی اور شادی کر لی اور اس طرح سے میں نے اس سے شادی کر کے اپنے بھائی کی زندگی بچائی۔ اس نے مزید کہا کہ جب میری بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی تو میں گھر پر موجود نہیں تھی، میں کہیں گئی ہوئی تھی اور پھر میری دوسری بیٹی اس بیٹی کو لے کر ہاسپٹل گئی اور پھر جب میں ہاسپٹل پہنچی تو میں دیکھ کے بہت حیران ہوئی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ وہ بچی بتاتی ہے کہ میری 3 بہنیں اور ہیں تو میرا باپ جو ہے ان 3 بہنوں سے بھی بدفعلی کرتا رہا ہے اور کہتی ہے اب میں چاہتی ہوں کہ میرے باپ کو سزائے موت ہو، پھانسی پہ لٹکایا جائے میرا باپ۔ اینی ویز اب لڑکی کی میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اور اس سے بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ لڑکی حاملہ ہے، لیکن جو لڑکی کے والد ہے اس کے گھر والے، لڑکی کے والد کے بھائی وغیرہ یعنی کہ لڑکی کے چچا وغیرہ، وہ اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹس غلط ہے۔ اور لڑکی کی والدہ یہ بھی کہتی ہے کہ پولیس کا رویہ ہم سے اچھا نہیں ہے، پولیس ہماری بات ہی نہیں سنتی، ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں پریشان ہو کر جاتے ہیں کہ ہم اپنی بات بتائیں، ہم اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں، لیکن پولیس ہماری بات نہیں سن رہی۔ اب وہ کہتی ہے کہ میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیں، ایسا کیوں کیا ایک باپ نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس مجرم کو گرفتار کیسے کیا گیا، کیونکہ اگر پولیس اپنی گاڑی لے کر جاتی محلے میں تو یہ مجرم بھاگ جاتا اور یہ گرفتار نہ ہوتا۔
ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ایک محلے دار عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلتا ہے، اور جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایس ایچ او ٹھہرا ہوتا ہے مسجد کے باہر۔ تو ایس ایچ او جو ہے اس سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس محلے دار کو لے کر ایک کلینک میں چلا جاتا ہے، اور کلینک میں جا کر اس آدمی سے کہتا ہے، اس محلے دار سے کہتا ہے کہ مجھے اس مجرم کی شناخت نہیں ہے، تم اس مجرم کی شناخت کروا کے ہمیں گرفتار کروا دو۔ ایس ایچ او نے مزید کہا کہ اگر ہم پولیس کی گاڑی لے کر گئے تو مجرم بھاگ جائے گا، میں اپنے ایک اہلکار کے ساتھ تمہیں موٹر سائیکل پہ بھیج دیتا ہوں، تم اس کے گھر جا کر اس مجرم کو اس اہلکار سے گرفتار کروا دو، اور پھر جب ہمارا اہلکار اس مجرم کو پکڑ لے گا تو پھر ہم اپنا ڈالا لے کر وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ اس محلے دار کا کہنا ہے کہ جب ایس ایچ او مجھ سے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا تو اس ٹائم بچی اور بچی کی والدہ بھی موجود تھی اس کلینک میں، اور اس کلینک کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ بچی 2-2.5 ماہ سے حاملہ ہے۔ اینی ویز پھر اس محلے دار نے کوآپریٹ کیا اور لڑکی کے والد کی شناخت کروا کے اسے گرفتار کروا دیا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ لڑکی کی والدہ کا کہنا ہے کہ 4 دن ہمیں پولیس نے، مجھے اور میری بیٹیوں کو 4 دن پولیس نے جیل پہ رکھا ہے، اور کہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ 4 دن جیل میں رہیں۔ اور پھر وہ مزید کہتی ہے کہ جب 4 دن جیل میں رہنے کے بعد ہم لوگ باہر آئے تو میرے دیور نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی، اور نہ صرف دھمکیاں دینی شروع کر دی بلکہ مجھے مارا بھی صحیح، اور کہا کہ تم اپنی بچیوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ ماں رو رو کے کہہ رہی تھی کہ ہم کہاں جائیں، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں، میری عمران خان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دے۔ اینی ویز میں اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا جو مجرم ہے اسے قرار واقعی سزا ملے گی، اور اس کیس کی پروسیڈنگ انتہائی شفاف طریقے سے ہوگی، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جسے ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، اور اس شخص کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ آگے کوئی بھی اس قسم کا گھٹیا کام کرنے کا سوچ نہ سکے۔ میری ویڈیو یہیں تک تھی۔ اب جانے سے پہلے ایک بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے تھے نہ پستہ قد، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے پر تھے، آپ بڑے سر اور موٹے جوڑوں والے تھے، یعنی گھٹنے اور کونیاں گوشت سے پر اور فربہ تھیں، سینہ سے ناف تک باریک بال تھے، جب چلتے تھے تو آگے جھکے ہوئے ہوتے تھے، گویا آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو آپ جیسا دیکھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔